یہ امت اپنے تعلیمی، معاشی، سماجی اور فکری حالات کو بدلنے میں لگی ہے۔ اس امت کے پاس اتنا وقت کہا ہے کہ وہ ماضی میں جا کر اپنی غلطیوں کو ٹٹولتے بیٹھے، یہ آج کے حالات میں اپنے آپ کو درست کرنے میں پریشان۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ فکر، وہ غور، وہ تدبر اور اپنے حالات پر غور و فکر کر کے اسے درست کرنے کے لیے مضبوط قدم اٹھانے کا جب تک معاملہ اور حلقہ نہ ہوگا، یہ حالات نہیں بدل سکتے۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت کو کمایا جاتا ہے۔ عزت اور وقار کسی سے مانگی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موجودہ ایام میں، موجودہ دنوں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ہم اپنے حالات کے لیے، اپنے مسائل، اپنے حالات، اپنے پریشان کے لیے فکر مند ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، یہ امت جب جب متحد ہوتی ہے، اپنی صفوں کو درست کرتی ہے، یقیناً ایوان باطل میں زلزلہ برپا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کریم نے اس امت کو اس کی اتحاد کا بدلہ اور ثمرہ دکھا دیا۔ حالات کیا ہیں، نتائج کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ امت ایک جگہ متحد ہو سکتی ہے، اور جب امت ایک جگہ متحد ہوتی ہے تو پھر اللہ کی برکتیں، مدد و نصرت اترتی ہے، اور جب امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوتی ہے تو پھر ظالم اور جابر حکمران مسلط ہوتے ہیں، پھر آزمائشوں کے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، کوئی اور ہمارے حالات کو بدلنے کے لیے نہیں آنے والا۔ ہمیں اپنے حالات کو، اپنی کیفیات کو، اپنے رویے کو خود بدلنا ہوگا۔ ہمیں خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنا ہوگا۔ ہمیں خود اپنی بچیوں کو تعلیم اور پھر تربیت کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرے اور حجاب کے دائرے میں رہ کر اسے اچھی سے اچھی تعلیم دینی ہوگی، اور پھر دین سے اسے وابستہ رکھنا ہوگا، تربیت سے اسے وابستہ رکھنا ہوگا، ورنہ بھوکے بھیڑیے انتظار میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑا لمحہ فکر ہے ہمارے لیے، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہماری بچیاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اعلیٰ درجے پر جا کر اپنی کامیابیوں کو، نمایاں کامیابیوں کو درج کر رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے، لیکن ہماری ذمہ داریوں میں بھی یہ اضافہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کریں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت، دین اسلام کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں، اسے بتائیں کہ اللہ، اس کے رسول، توحید اور رسالت کیا ہے، ایمان کی قربانیاں کیا ہے، اماں ہاجرہ کی سیرت کیا ہے، کیسا ایمان اور کیسا جذبہ تھا اور کیسی قربانیاں تھیں کہ لک و لک صحرا میں چھوڑ دیا گیا، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کہاں سے آیا؟ یہ یقین اپنے رب پر کہاں سے آیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی ایمان اور یقین کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہمارے لڑکے، ہمارے نوجوان، آپ دیکھیں تعلیمی تناسب میں بس ماشاءاللہ لڑکیاں آگے ہیں، لیکن لڑکے ہمیشہ پیچھے دکھائی دیتے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے نمایاں کامیابیاں حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں لڑکوں کا تناسب گھٹتا جا رہا ہے؟ ایک لمحے فکر ہے ماں باپ جب اپنے بچوں کو اچھی تربیت، اچھی تعلیم دیں گے، تب جا کر بچوں میں وہ صفات پیدا ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آپ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تاجدار کون و مقام رحمت للعالمین تشریف لانے والے تھے۔ آپ کی شان تو جدا
سمجھایا اور بتایا ہے کہ ماں کی جب تربیت اپنی اولاد کے پیچھے ہوتی ہے تو یہ سیرت کے کردار نکل کر ابھر کر آتا ہے۔ تو دیدان ملت اسلامیہ ایک لمحے فکر ہے ماں باپ کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں اولاد میں وہ اسماعیلی صفات پیدا ہو، اللہ اس کے رسول کی وہ فرمانبرداری کا جذبہ پیدا ہو، تو ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دینی ہے۔ ڈاکٹر انجینئر خوب بنائے لیکن بچوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا تجھے بڑا ہو کر ڈاکٹر انجینئر بنے نہ بنے لیکن تجھے ایک وفادار حضور کا امتی بننا ہے، تجھے رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بننا ہے، تجھے اللہ کا داعی بننا ہے، تجھے نیک اور صالح بننا ہے، تجھے اپنے وجود سے اوروں کو فائدہ پہنچانا ہے، تیرا وجود اوروں کے لیے نفع بخش ہو، اور ایسا شخص کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول کائنات کا بھی محبوب ہے۔ تو ہم اپنی اولاد میں جب یہ صفات پیدا کریں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا، ایک عمدہ صفات والا معاشرہ تشکیل پائے گا، اور یہی اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے، یہی دین اسلام کو مطلوب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر۔